जिंदगी में हर एक शख्स ऐसे वक्त से गुजरता है जब उसे लगता है कि उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही, मुश्किलात का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा और वो तन्हा रह गया है। ऐसा लगता है कि दुनिया का हर दरवाज़ा बंद हो चुका है और अंधेरा हर तरफ छा गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन लम्हात में अल्लाह ताला आपके लिए क्या मंसूबा बंदी कर रहे होते हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन 4 निशानियों के बारे में जो इस बात का इशारा देती हैं कि अल्लाह की गैबी मदद आपके करीब है। ये वो निशानियां हैं जो ना सिर्फ आपके ईमान को मजबूत करेंगी बल्कि आपको इस बात का यकीन भी दिलाएंगी कि अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हर निशानी आपके दिल को सुकून और यकीन देगी और हम इनके साथ कुरान पाक की आयत और उनका तर्जुमा भी बयान करेंगे ताकि आप समझ सकें कि अल्लाह का पैगाम आपके लिए क्या है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि अल्लाह की गैबी मदद से पहले के ये इशारे आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। याद रखो, अल्लाह की गैबी मदद आने से पहले एक ख़ास निशानी ये होती है कि आपका सब्र आज़माया जाता है। आज़माइशों का सिलसिला लंबा हो सकता है और कई बार ऐसा लगता है कि ये मुश्किलात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन याद रखें, ये अल्लाह का तरीका है आपके ईमान को मजबूत करने का। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये वो लोग हैं जिन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह के लिए हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ये आयत हमें ये समझाती है कि अल्लाह इन लोगों को ख़ास मोहब्बत देते हैं जो आजमाइश के वक्त हिम्मत नहीं हारते और हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखते हैं। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मुश्किलात को महसूस ना करें या उन पर गम ना करें, बल्कि सब्र का असल मतलब ये है कि आप इन मुश्किलात में अल्लाह की तरफ रुजू करें, दुआ करें और यकीन रखें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। याद रखें, आजमाइशों के बाद ही अल्लाह की मदद आती है। जिस तरह रात के अंधेरे के बाद सुबह का उजाला होता है, वैसे ही मुश्किलात के बाद आसानियाँ आती हैं। अल्लाह आपको बेहतर तरीके से जानता है और वो कभी आप पर इतना बोझ नहीं डालता जो आप बर्दाश्त ना कर सकें। तो अगर आप आज किसी आजमाइश में मुब्तला हैं तो समझ जाएं कि अल्लाह आपकी सब्र की ताकत को बढ़ा रहे हैं और आपको आने वाली गैबी मदद के लिए तैयार कर रहे हैं। और सुनो, जब अल्लाह की गैबी मदद करीब होती है तो एक और अहम निशानी ये होती है कि आपके दिल में अल्लाह पर यकीन पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपका अल्लाह आपके साथ है। ये यकीन आपके दिल का सुकून बन जाता है और आपको इस बात का शऊर होने लगता है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। ये आयत हमें एक बहुत अहम सबक देती है कि अगर आप अल्लाह पर भरोसा करें तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन ये यकीन अचानक नहीं आता। ये यकीन तब पैदा होता है जब आप आजमाइश के वक्त अल्लाह को दिल से याद करते हैं।
اپنے مسائل کے حل کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ دنیا کے تمام دروازے بند ہو سکتے ہیں مگر اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو دعا میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اس خاص لمحے میں اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو یہ احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے سہارے عارضی ہیں لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ حقیقی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا دل مضبوط ہونے لگتا ہے، آپ کی سوچ بدلنے لگتی ہے، آپ کو اپنے ارد گرد موجود حالات کا سامنا کرنے کی ہمت ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ یقین کہ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے تو وہی اس سے نکالنے والا بھی ہے۔ آپ کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ آپ کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ مضبوط لوگ وہی ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ مشکلات سے گزرے ہوں، کیونکہ ان کا یقین اللہ پر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں اور اندھیری رات کے بعد روشنی آتی ہے۔ یہ یقین دراصل اللہ کی مدد کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے دل سے یہ کہنے لگیں کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہونے والی ہے۔ یہ یقین آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ زندگی کی ہر آزمائش کا سامنا سکون اور حوصلے کے ساتھ کر سکیں۔ تو اگر آپ آج مشکلات میں ہیں اور آپ کے دل میں یہ یقین مضبوط ہو رہا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی غیبی مدد قریب ہے۔ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور سنو، اللہ کی غیبی مدد کے قریب ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں میں ایک خاص اثر پیدا ہونے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دعائیں فوراً قبول نہ ہوں، لیکن ان کے اثرات آپ کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ آپ کو وہ چیزیں ملنے لگتی ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ یہ آیت اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات اللہ ہماری دعاؤں کو اس وقت تک روک لیتے ہیں جب تک کہ وہ ہمارے لیے بہترین وقت نہ آ جائے، اور جب وہ وقت قریب ہوتا ہے تو دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو مشکلات آپ کو پہلے بہت بڑی لگتی تھیں وہ اچانک حل ہونے لگتی ہیں، جو راستے بند نظر آتے تھے وہ کھلنے لگتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کی غیبی مدد کے قریب ہونے کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ راستے کھلنے لگتے ہیں اور غیر متوقع مدد آپ کو ملنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع سے آپ کی مدد کرتے ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو محسوس ہوتا ہے
کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، آپ کو ایسے دوست اور مددگار دیتا ہے جو آپ کے مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ مدد صرف مالی یا جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ روحانی سکون اور حوصلے کی شکل میں بھی آتی ہے۔ آپ کو اپنی مشکلات کے بیچ میں بھی ایک عجیب سا اطمینان ملتا ہے۔ یہ اللہ کا آپ پر خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ان راستوں پر لے جاتا ہے جہاں آپ کی کامیابی آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ جب آپ ان چار نشانیوں کو اپنی زندگی میں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی غیبی مدد قریب ہے۔ صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کریں۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں